فقیر شہزادی۔ بادشاہ کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں بہت خوبصورت تھیں۔ بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی بہت خدا ترس تھی۔ وہ اپنی سلطنت میں ہر ایک کو خوشحال زندگی دینا چاہتی تھی۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی یہ بات بہت پسند تھی۔ وہ اکثر اپنی بیٹی سے اس بارے میں مشورہ کرتا رہتا۔ شہزادی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرشمہ دیا تھا کہ اگر کچھ برا ہونا ہوتا تو اسے خواب میں اشارہ مل جاتا۔ شہزادی کو کبھی کبھی بہت ڈر لگتا، مگر بادشاہ اسے سمجھاتا کہ یہ قدرت کا تحفہ ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شہزادی کو اپنے باپ کی بات سن کر کچھ تسلی ہوتی۔ ایک رات شہزادی روتے ہوئے بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ بڑے سے پلنگ پر بیٹھے ہیں اور آپ کے پلنگ کے چاروں پائے زمین میں چلے گئے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوئی۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ صبح ہو گئی، محل میں ہر طرف خاموشی تھی کہ بادشاہ کی موت واقع ہو جانی ہے، کیونکہ شہزادی نے خواب میں بادشاہ کے پلنگ کو زمین میں گھستے دیکھا تھا۔ سارا شہر بادشاہ کے لیے بہت پریشان تھا۔ لوگ بادشاہ کے لیے بہت دعائیں کر رہے تھے۔ شہزادی کو اپنے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ ادھر 4 اجنبی لوگ داخل ہوئے اور بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے سلام کا جواب دیا اور ان سے ان کے بارے میں پوچھا۔ تب ان میں سے ایک بولا، ہم ہمسایہ ملک سے آپ کے ملک میں تشریف لائے ہیں اور ہم نے آپ کے ملک کی بہت تعریف سنی ہے۔ ہم آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کی سلطنت کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا، اسے اپنی رعایا سے بہت پیار تھا۔ بادشاہ نے چاروں مہمانوں کو مہمان خانے بھیج دیا اور ان سے تھوڑا سا وقت مانگا تاکہ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ بادشاہ نے یہ ساری بات اپنی بیٹی کو بتائی تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ اسی رات بادشاہ کی بیٹی نے دوبارہ وہی خواب دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے وہ بات بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا۔ ایک ملازم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا رنگ بدلا ہوا تھا اور سانس بمشکل آ رہی تھی۔ بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس سے وجہ پوچھنے لگا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ چاروں لوگ جاسوس ہیں جو آپ کے ملک میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ ان کے لیے آپ کا پیغام لے کر گیا تھا۔ تب وہ لوگ اپنا منصوبہ یاد کر کے زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ملازم نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر آپ کو ختم کر دیں گے اور خود اس ملک پر حکومت کریں گے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ کے دربار میں چاروں اجنبی شخص حاضر ہوئے تو وہ سب محل سے واپس چلے گئے۔ تب بادشاہ نے اپنے کچھ سپاہی ان کے پیچھے لگا دیے۔ جب وہ لوگ بادشاہ کی سلطنت سے باہر چلے گئے تو بادشاہ نے اپنے پورے ملک میں ہر طرف پہرہ لگا دیا اور کبھی کسی اجنبی کو بادشاہ کی اجازت کے بغیر سلطنت میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ جب یہ بات لوگوں میں پھیلی تو ہر کوئی شہزادی کو اللہ والی کہنے لگا، اس لیے شہزادی کا نام فقیر شہزادی پڑ گیا۔ اس طرح ہر طرف امن اور سکون قائم رہا اور ہر کوئی خوشحال زندگی بسر کرنے لگا۔